شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے. میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو. وائس آف پاکستان اردو سچ اور حقائق لے کر حاضر ہو چکا ہے. آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ راول پنڈی شہر کے اندر بلدیات یوسیوں کی تقسیم، یوسیوں کی جو آگے پیچھے ہو رہی ہیں ان کے بارے سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے جلسے جلوس مریم اور عمران خان کا جلسہ منڈی باولدین میں کامیابی، اس کے بارے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ یوسی 72 سے پی ٹی آئی کے بڑے سینئر متحرک ورکر ملک شفیق صاحب، میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. اور میرے ساتھ یوسی 32 سے شکیل مغل صاحب، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. سرفراز صاحب ہیں یوسی 31 سے، ان کو میں ویلکم کہتا ہوں. میرے ساتھ سینئر مسلم لیگ کے جو بڑے ہارڈ ورکر اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا اور پیارا رشتہ آیا، بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، چودھری محسن صاحب میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. جی میں اپنے میرے سب مہمانوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی چودھری محسن صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. چودھری محسن صاحب، آپ مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھا کے آپ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے جنونی ورکر ہیں. کیا کل اگر یہی لوگ اقتدار میں آ جائیں تو آپ جیسے آپ اتنی جدوجہد آج کر رہے ہیں، کل آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جیسا مریم صاحب نے جیسے ہائی کورٹ میں ایک لیڈیز کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کو دھکا مار کے بیچ سے نکالا گیا. کیا اگر آپ کے لیڈر یہ کام کریں گے اپنے ورکروں کے ساتھ تو کیا اقتدار میں کیا ہوگا؟ جی چودھری محسن صاحب، میں نے آپ پہ سوال کیا ہے. چودھری محسن صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ملک شوکت مغل صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں جی، کل مریم صاحبہ کے بارے میں آپ نے جو جی آواز آ رہی ہے مغل صاحب؟ جی آ رہی ہے. کل کی آپ بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں وہ مریم صاحبہ کی، وہ دیکھیں سیکورٹی رسک تھا تو سیکورٹی والوں نے ان کو کہا کہ ان کو پیچھے کریں، 100 معاملات ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پیچھے کروایا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. مریم بی بی جو ہیں وہ ورکروں کے دلوں میں بستی ہیں، ورکر ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ورکروں سے پیار کرتی ہیں، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. سر چودھری صاحب، ورکروں سے کل انہوں نے پیار کیا ہے نا، پورے میڈیا نے دیکھا ہے سر. سارے ورکر کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ میری پکچر آ جائے، میں اپنے لیڈر کو ہاتھ ملا لوں. دیکھیں ورکر کس لیے جدوجہد کرتا ہے؟ کیا ورکر پچھلی لائن کے لیے جدوجہد کرتا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. مغل صاحب دیکھیں، وہاں پہ ہائی کورٹ کی اپنی بھی سیکورٹی ہوتی ہے، مریم بی بی کی اپنی بھی سیکورٹی ہوتی ہے، جس کے وجہ سے انہوں نے کچھ ہوا ہو کہ ایسا معاملات ہو. ویسے مریم بی بی ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ تو عوام میں خوش رہتی ہیں، عوام کے اندر وہ کیا نام ہے اپنے آپ کو اچھا فیل کرتی ہیں. چلو یہ تو اقتدار جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا فیل کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں. اقتدار تو ہمیں گزارا ہی اقتدار ہے مغل صاحب. جی ہم نے تو گزارا ہی اقتدار ہے. دفعہ کسی وجہ سے امام سے اقتدار چلا گیا ہے، ویسے ہم اقتدار میں ہی رہے ہیں الحمدللہ. جی آپ اقتدار میں رہے ہیں، پاکستان کا دبالیہ بال کر، اور آپ کے لیڈر لندن وہاں پہ جا کے اپنے علاج کے لیے وہاں سارا کام کر رہے ہیں، وہاں بھی روڈوں پہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. میں شکیل مغل صاحب کے پاس چلتا ہوں. شکیل مغل صاحب ویلکم. دیکھیں لندن میں مغل صاحب لندن میں ہے یا کچھ بھی ہے، آج آپ اٹک کی تحصیل ہے ہزرو، وہاں پہ ایک ورکر کا سپاہی ملک ابرار جو ڈویژن صدر ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کر رہے ہیں پروگرام منڈی باولدین میں. ان کی ویڈیوز بھی اور یہ ملک ابرار صاحب کی ویڈیوز بھی آج آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ کس کے دلوں میں بستا ہے، لندن والے ہیں یا سلیکٹڈ کے ساتھ ہیں لوگ. جی اپنا شکیل مغل صاحب، کیا شکیل مغل صاحب منڈی باولدین کا آپ نے مجھے پروگرام میں لیا؟ جی منڈی باولدین کا جلسہ شکیل مغل صاحب آپ نے دیکھا، ٹھاٹھے مارزا و سمندر، کیا یہ اپنے اس جلسے کے ساتھ یہ میچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ وہاں تو اتنی دنیا تھی کہ منڈی باولدین میں کیا سمجھتے ہیں؟
جی جی وہاں یہ پہ بہت خود عرصہ سے نون لیگ والوں کے جو سے ہیں انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہوئے تھے منڈی باولدین میں جو جی جی پچھلے اقتدار میں وہ انہوں جی نے جی نہیں پورے کیے، جس کی وجہ سے وہ بہت بدظن تھے۔ اب جب جی خان صاحب نے ان بیکورڈ ایریوں کا دورہ کیا اور پنجاب کے جو متوسط علاقے ہیں جن کی طرف نون لیگ نے 30 سال سے توجہ نہیں دی، جب انہوں نے دیکھا خان کو، حالانکہ اس مہنگائی اور اس معاملات کو دیکھتے ہوئے اس دور میں جو مشکلات ہیں، کچھ کرونا کی وجہ سے، کچھ آل اوور دی ورلڈ مہنگائی کی وجہ سے جو مجبوری بنی ہوئی ہے عمران خان کی، اس کے باوجود وہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور خان کو لوگ پسند کیا، اور بہت سارا جو انہوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے وہاں اعلان کیا ہے، تو وہ انہیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم منڈی باولدین میں سچے دل سے آیا اور وہاں کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ باقی تو سب وعدے ہی کرتے رہے ہیں۔ نون لیگ والوں نے ادھر بہت اقتدار گزارا ہے، لیکن پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکشنوں میں منڈی باولدین والوں سے وعدے کیے جو کہ انہوں نے پورے نہیں کیے۔ میری بہت سارے وہاں کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم سے تو نون لیگ والے وعدے کر کے چلے گئے تھے، لیکن اب خان صاحب نے ہمیں وہ ترقیاتی جو کام ہیں وہ شروع انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائیں گے، اور کچھ شروع ہو چکے ہیں۔ تو خان کچھ صاحب کا شروع ہو جلسہ، چکے ہیں جی 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 شکیل مغل صاحب بہت زبردست جلسہ ہوا۔ میں چلتا ہوں ملک ملک شفیق صاحب کے پاس۔ ملک شفیق صاحب، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کیے، آپ شکریال کے اندر ضلع راول پنڈی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دور میں کام زیادہ ہوئے ہیں یا اس دور میں کام ہوئے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، شکر مغل صاحب، دیکھ لو کام جڑے نے اب اس ٹائم کوئی کام جڑا نا ساڑے شکریال ماشاءاللہ ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی جڑا نہ ہویا ہوئے، ٹھیک ہے، کہ گلی، کہ پانی، کہ گیس، ٹھیک ہے، کہ بجلی دے مسائل شکریال پہلے کوئی بالکل ترجیح نہیں دیتی جانی سی، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ اللہ کہتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت آئی، اس حکومت دے ایم پی اے ایم این اے سانو ایسے ملے کہ جڑے ساڑے دروازے تے آ کے ساڑے مسائل حل کرنے، ٹھیک ہے۔ اس تو پہلے تے اساں کدے ایم پی اے ایم این اے نو دیکھیا بھی نہیں سی کہ یار اگر وہ 5 سال اگر اس بن کے تو ملک دے ووٹاں دے ٹائم اگر الیکشن دے ٹائم اگر آیا ہو سی کدھرے باہر بار جلسہ کیتا ہے واپس گیا تو واپس اس علاقے نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ دور جڑا ہے خان صاحب دا دور سی جس نے وچ اساں نے دہلیز تے آ کے سانوں مطلب ہے کام جڑے جتنے بھی سن ساڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ خود ہر جمعرات کا مطلب ہے ہفتے 2 دفعہ شیخ راشد صاحب اتنے منی لال حویلی آ کے بہنے لوکاں دے مسائل سننے، جو مسئلہ مسائل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساڑے ایم پی اے صاحب حاجی چوک انہاں اپنا دفتر رکھے ہے، وہ اپنے دفتر ہی اپنے جو علاقے دے مسائل ہیں وہ سننے، ٹھیک ہے۔ کماں دے وچ کوئی دیر سویر یہ وجوہات ہو جاندیاں، بہرحال یہ ہے کہ اس ٹائم اللہ نے کرم نال ساڑے یو سی 72 دے وچ ٹویل جڑا ناممکن سی ٹویل دا وہ ساڑا لگ گیا۔ گیس دی لین 1.5 کلومیٹر دی ایک لین ساڑی پہ گئی ہے، دوسری لین دا ساڑا افتتاح ہو گیا ہے 6 انچ دی جڑی اپنے فالکن والے پاسوں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ گیس دا مسئلہ حل ہو گیا، پانی دا ہو گیا، گلی سیوریج تمام سہولتاں جڑیاں نے یو سی 72 شکریال دیاں پی ٹی آئی دی حکومت جا کے حل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تے ساڑے واسطے تے مطلب ہے ایک سونا ہے اگر یہ حکومت جی جی شفیق صاحب، میں سرفراز پہ جی اپنا جی محسن صاحب کے بعد دوبارہ جاؤں گا۔ سرفراز صاحب، آپ یو سی 31 کے اندر ترقیاتی کاموں کے حوالے پہ میں بات کروں گا، ایک دوسرا نمبر یوسیوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، کچھ یوسیوں کی جو کٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور آپ ترقیاتی کاموں میں سے یو سی 31 کے اندر جیسے
رمضان خان، کافی لوگوں نے جیسے فنڈ لیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ دور میں بھی اتنے کام وہاں پہ ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے میں سب کو بھائیوں کو میرا سلام، اور میں شوکت مغل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اپنی یو سی کے حوالے سے مجھے اپنا موقف ہے وہ دینے کا موقع دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے ہماری یو سی میں 35 سال اقتدار کیا ہے، کہ ہماری یو سی میں 35 سال ہو گئے، کوئی جماعت یہاں سے نہیں جیتی نا. تو یہ واحد پی ٹی آئی ہے. اور 2018 کا جب اقتدار آیا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ گیس کا مسئلہ تھا یہاں پر، وہ شیخ راشد صاحب نے ترجیح بنیادوں پہ حل کروایا، اور 192 میٹر کی جو لائن تھی وہ پچھلے 10 سال سے رکی ہوئی تھی وہ ہوئی. پانی کے 3 ٹیوب ویل لگے یہاں پہ. قبرستان کا مسئلہ تھا، اس میں لائٹنگ کا مسئلہ تھا، وہ حل ہوا. کوئی گلی کوئی نالی جو ہے وہ کچی نہیں ہے. اور ریسنٹلی شیخ صاحب کل آئے ہیں، جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ انہوں نے ہمارے یو سی میں ڈگری کالج ہے لڑکیوں کا، وہاں پہ انہوں نے 50 لاکھ کا فوری اعلان کیا ہے اور 1 کروڑ روپے انہوں نے مزید دینے کا اعلان کیا ہے. اس یو سی میں ہم الیکٹڈ نمائندے نہیں تھے، لیکن آپ یقین کریں کہ شیخ راشد صاحب نے، ہمارے جو ایم پی ہیں راجہ راشد حفیظ صاحب، انہوں نے ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم الیکٹڈ ہیں یا ان الیکٹڈ ہیں. تو ہم ان کی دہلیز پہ کوئی کام لے کے گئے تو انہوں نے اس کو فوری کیا. اور ابھی اور یہ واحد ایم این اے ایم پی ہیں جو بلا کر پوچھتے ہیں اپنے جو فوکل پرسن ہے کہ بتاؤ بھائی تمہاری یو سی میں کوئی کام ہے تو بتاؤ ہمیں. اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور صحت کارڈ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے بلا تفریق، اب آپ حساب لگائیں کہ یہ نون لیگ والے میرے دوست بیٹھے ہوں گے کہ اس شہر میں 46 یونیورسٹیاں تھیں، جس میں سے 3 پی ٹی آئی کے پاس تھی، 3 جو پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اور 40 جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس. اب اس شہر کے جو 40 چیئرمین ہیں، ان کے وائس چیئرمین کو کونسلر سب کے صحت کارڈ بن چکے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ واحد عمران خان ہے کہ جس نے مدینے کی ریاست کی کو وہ جو انہوں نے بات کی اس کو پورا کیا کہ بلا تفریق، جس میں 1 ارب پتی ہے اس کا بھی بنا دیا، ایک جو چھاپے والا اس کا بھی بنا دیا. بلا تفریق جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے کام کیے. اور نو ڈاؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہنگائی ایشو ہے مغل صاحب، وہ ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن وہ انٹرنیشنل ایشو ہے کہ جو پوری دنیا اس لپیٹ میں یہ کرونا کی وجہ سے. اور انشاءاللہ جو خان صاحب کا مشن ہے اور جو ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہمیں اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ جس طرح نے پاکستان کو اس مشکل حالات میں سنبھالا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی قابو ڈالیں گے اور مہنگائی پہ بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو خدمت ہے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جاری رکھیں گے. شبیر مغل صاحب، آپ یو سی 36 سے کیا یو سی 36 کے اندر کاموں کے بارے سے مجھے تھوڑا سا بتا دیں. اپنے ایم این اے اور اپنے ایم پی اے کی کارکردگی کیا ہے؟ جی شوکت مغل صاحب، میری یو سی جو ہے وہ 32 ہے. 36 کے حوالے سے بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن میری جو یو سی ہے جس کا میں فوکل پرسن بھی ہوں اور زکوٰۃ کا چیئرمین بھی ہوں، یہاں پہ جو ہے شیخ راشد صاحب نے جو الیکشن میں تقریباً ووٹ کی، لیکن انہوں نے کسی کے لیے یہ نہیں رکھا کہ یہ نون لیگ والا ہے یا یہ پیپل پارٹی والا ہے. انہوں نے بلا تفریق سب کے کام کیے ہیں. حویلی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، وہ سب کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہمارے یو سی میں 2 ٹیوب ویل، گیس کی پائپ لائن ابھی بچھ رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ رمضان تک وہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا. 13 کلومیٹر کی یہاں پہ پورے ایریے میں یہ گیس پائپ لائن ڈلی ہے جو نہیں ہے، اب اس کے صرف کنیکشن باقی ہیں. باقی جو بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے جو ان کی اس میں حل کرنے میں آتا ہے وہ ضرور حل کرتے ہیں. باقی رہی جہاں تک کوئی ان کی میرٹ کی کسی کی نوکری کی بات ہوتی ہے تو وہ میرٹ کو ہی مد نظر رکھتے ہیں، جن کا حق بنتا ہے انہی کے لیے. کچھ لوگ ان سے اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑے شیخ صاحب بھی اور چھوٹے شیخ صاحب بھی اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم کے معاملے میں اتنی توفیق دے رہا ہے کہ انہوں نے پوری پنڈی میں جب بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ
نیٹ ورک بچھا دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایک ریڑھی والے کا بھی بیٹی پڑھے اور اس کا بھی بچہ پڑھے, اور ایک جو سا رکشے والا ہے اس کا بھی. وہ غریب آدمی کے لیڈر ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب آدمی کے لیے وہ اپنے صحیح سچے دل سے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے سچے دل سے اقتدار کام. جب بھی ملا ہے تو تعلیم, ہاسپٹل, اب اللہ کرے کہ یہ نالا نئی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ بھی سٹارٹ ہو جائے تو پنڈی کی تقدیر بدل جائے گی. انشاءاللہ. باقی رہی ہماری یوسی کے حوالے سے, انہوں نے بہت سارے طرح گلی نالی سیوریج ہر قسم کا کام انہوں نے ان 3 سال کے عرصے میں کیا ہے. اب نیکسٹ بجٹ میں بھی ہمارے علاقے میں انہوں نے ٹیوب ویل اور پلیاں وغیرہ اس کا اعلان کر دیا, اس کا ٹینڈر ہونا بھی باقی ہے. تو میں سمجھتا ہوں باقی ہے. شکیل مغل صاحب میں ذرا چلتا ہوں شفیق صاحب کے پاس. شفیق صاحب, آپ کا پچھلا ٹنور, پچھلی گورنمنٹ کے ٹنور بھی گزرے, کیا شفیق صاحب آپ اپنی ایمانداری کیا سمجھتے ہیں اس ایم این اے, آپ کے ایم این اے اور آپ کے ایم پی اے میں کیا فرق ہے سر؟ ترقیاتی کام بھی ہوتے رہیں گے, انہوں نے کیے ہیں, بے شمار کیے ہیں, آپ نے کیا فرق ان میں سے پایا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ یہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں یا عوام ان کے دلوں میں بستے دیکھیں تو یہ فرق تو صاف ظاہر ہے نا. دیکھیں وہی بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے دونوں ہیں؟ جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ہماری ان تک اپروچ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اگر اپروچ ہے اس آپ کا لیے فون ہمارے ڈائریکٹ مسئلے. آپ کا فون ڈائریکٹ اٹھاتے ہیں؟ جی بالکل, ڈائریکٹ ہمارا فون, اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے کبھی, اگر ہم فون کریں تو ڈائریکٹ ہمارا فون اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا اگر ان کا بزی ہوں گے. کوئی پی اے کوئی سیکرٹری وغیرہ ہے ان کا؟ جی نہیں, ایم این اے صاحب کا کوئی سیکٹری نہیں ہے, کوئی پی اے نہیں ہے, وہ خود اپنا فون خود اٹینڈ کرتے ہیں. اگر وہ کہیں بزی ہوں, کسی اجلاس میں ہوں یا کسی میٹنگ میں ہوں, تو اگر وہ فون بزی کر دیں گے, بعد میں وہ بیک کال کریں گے, خود بیک کال یہ کریں کون گے. جی جی آپ نے فون یہ کیا تھا. کون سے ایم این اے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ شیخ راشد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. شیخ راشد شفیق صاحب کی بات ہمارے کر رہے تو ہیں. جی کیا شیخ راشد شفیق صاحب. آپ کا ایم پی اے بھی آپ کے فون اٹینڈ کرتا ہے, آپ کو بیک کال کرتا ہے؟ آپ انیئر ہے. میں سچ لے کے آیا ہوں, جی جی میں میں سچ بالکل دکھاؤں میں سچ دکھاؤں گا, جھوٹ ایم نہیں پی دکھاؤں اے گا. صاحب کو ہمیں, جی جی میں بالکل ایم پی اے صاحب کو آپ اگر سچ پوچھیں تو ہم نے کبھی فون کی نہیں, جو سچ بات کبھی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹھیک ضرورت ہے. نہیں پڑی. ان کا آفس یہاں پہ ہے, ان کے بھتیجے ہیں نفیس صاحب ہیں جو ان کے آگے پیے ہیں, وہ ہمارا کام جو بھی ہے وہ ہمارا مسئلے حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اگر مسئلہ مسائل. مین پاور آپ کے پاس, آپ کا ایم این اے آپ کے رابطے میں ہے. جی جی ایم این اے صاحب وہ تو رابطے میں ہیں, فون پہ بھی رابطے میں ہیں. ایم تو این اے ایم صاحب پی اے رابطے صاحب کو ہم نے کبھی فون کی نہیں ہے, صحیح پوچھے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو فون کیا جائے, کیونکہ انہوں نے اپنے نمائندے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. تو چلو شیخ راشد صاحب کو ہم نے. اللہ کرے ان تک کام ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے جی, کہ جی آپ کا ایم پی اے آپ کے جو ایم این اے ہے, آپ کے ایم این اے نے اب بقول آپ نے کہا ہے کہ نہ تو ان کا کوئی سیکرٹری ہے نہ ان کا پی اے ہے. اگر اجلاس میں ہے آپ فون کرتے ہیں تو فون بزی کرتے ہیں, آپ کو پھر وہ بیک کال کرتے ہیں. اس کا مطلب جی یہ ہے بالکل کہ آپ کے ایم این اے میں اتنی کوالٹی ہے, اور اللہ پاک یہ کوالٹی ان کو دے, عوام کے آمین آمین. دلوں پہ راج کرنے کا عقل, اور یہ چیز اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں, یہی چیز ہوتی ہے سر. تو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, جی جی ہمارے مسائل جو ہے نا وہ تو تقریباً 99% سمجھ لیں کہ ہمارے جو علاقے کے مسائل ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. ایک مسئلہ ہمارا ہے, وہ جی ہم جی شیخ راشد صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب نے وہ وعدہ کیا تھا جب پہلے الیکشن تھا شیخ رشید صاحب کا, اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, وہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. ہم شیخ صاحب کے پاس گئے, شیخ
رشید صاحب کے پاس ایک دو مرتبہ درخواست بھی دی ہے کہ ہمارے ادھر رستے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، انٹری جو ہے نا، ہمارا انٹری والا جو رستہ کسی طرف سے بھی وہ پراپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے پراپر، نہیں ایک پی ایف کی ایک مطلب ہے باؤنڈری وال ہے، وہ انہوں نے ادھر آئے تھے، انہوں نے خود وزٹ کیا تھا، تو وہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ انشاءاللہ میں جس طرح بھی ہوا یہ میں آپ کو کر کے دوں گا کہ آپ کا رستہ یہ ایک طرف سے کلیئر ہو جائے۔ وہ بس ریکویسٹ ہے ان سے کہ اگر وہ ہماری بات آپ کے پروگرام کے اگر ان تک پہنچتی ہے تو یہ ہماری اپیل ہے کہ وہ برائے مہربانی کہ ہمارا ایک مسئلہ وہ حل کر دے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ تو باقی شفیق جتنے بھی صاحب، مسائل تھے وہ تقریباً انہوں نے حل کر دیے۔ شفیق صاحب، وزیر داخلہ جی شیخ رشید احمد صاحب، جو وعدہ کیا اس نے وہ وعدہ اس نے پورا کیا ہے، وفا کی ہے، جی جی اس میں بالکل، ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے پوری۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اپنا جی ذاتی بالکل کام ان کا اپنا تو ہے کوئی نہیں ہے۔ راولپنڈی شہر میں جی ترقیاتی کاموں کے انہوں نے جال بچھوائے ہیں، سرکاری گورنمنٹ کی زمینوں پہ کسی نے کوئی قبضہ کیا ہے تو قبضہ چھڑوا کر وہاں انہوں نے کالج بنوائے ہیں، وہاں انہوں نے یونیورسٹی بنوائی ہے، وہاں انہوں نے رستے کھولے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بند کھنا روڈ واحد ایک شیخ رشید تھا جس نے بند کھنا روڈ کھلوائی جی ہے۔ سرفراز صاحب، جی سرفراز بالکل صاحب، یہ رشید صاحب کے پاس جاؤں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ راشد شفیق شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں، کیونکہ دو حلقے بہت بڑے حلقے ہیں، کیا ان دونوں حلقوں میں یہ پراپر ٹائم دے پا رہے ہیں؟ جی سر بالکل دے پا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو پی ٹی آئی کے کچھ ایک دو ایم پی اے تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ شیخ راشد نے ہمیں بھی امتحان میں ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں نہ کوئی شادی چھوڑتے ہیں، نہ کوئی فوتگی چھوڑتے ہیں، ہر گلی محلے میں جیتنے کے بعد وہ بندہ موجود ہے۔ اور میں نے تو شیخ راشد صاحب کا نام جو 1122 رکھا ہوا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ان کو فون کریں، آپ کوئکلی کام ادھر جائیں، کوئکلی کام۔ اور واحد ایم این اے ہے، اس سے پہلے ہم ایم این اے دیکھتے ہوتے تھے بینروں میں افتتاح پر، جی فلاں ایم این اے فلاں ایم این اے، ہمیں تو ایم این اے کا نام ایک جو ہے نا وہ عوام کو لگتا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن یہ واحد شیخ راشد صاحب ہیں کہ ہفتے میں میں تو کہتا ہوں وہ اتوار کی بھی چھٹی نہیں کرتے جناب، اور آپ کو ہر روز وہ لال ویلی میں ملیں گے۔ آپ کو انٹری کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے سفارش کی، آپ جائیں، آپ ڈائریکٹ ملیں گے ایم این اے سے، اور ہر روز وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے نقش قدم پہ بالکل ایکوریٹ چل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا ہے کہ وہ شیخ راشد ہیں یا وہ شیخ رشید ہیں۔ ویری گڈ، چلو جی ہم دعا کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی ان کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین کیونکہ آمین۔ سیاستدان وہ ایک گھرانہ ہی ایسا ہے۔ دیکھیں یہ لال ویلی جو ہے، لال ویلی یونیورسٹی ہے سیاست کی، کوئی اگر شک کسی نہیں۔ نے سیاست سیکھنی ہے یا تعلیم حاصل کرنی ہے سیاست کی تو لال ویلی سے۔ اور جینون مغل صاحب ایک عام آدمی کی وہ آواز ہیں، جینون۔ مغل صاحب اپنے یو سی یہ ویسے 32 نہیں میں یو سی 32 میں صحت کارڈ کے حوالے سے کیا آپ نے لوگوں کو صحت سہولت کارڈ دیے؟ جی جی بالکل، صحت سہولت کارڈ جو ان سے ہے، ویسے تو اعلان ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی جو ان سے ہے وہ 8500 پہ چیک کریں اور وہی آپ کا صحت کارڈ ہے۔ لیکن جو چند ایک آئے ہیں جو پہلے بھی ہم ادھر کیمپ لگا کے تقسیم کرتے رہتے تھے، کیوں اب جو سے کوئی پرنٹنگ ایشو ہے یا گورنمنٹ نے سیونگ کی ہے، بیسیکلی آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا وہ صحت کارڈ ہے۔ اور آپ جو کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کال کریں، ہم اس ہاسپٹل میں آئیں گے جہاں کوئی ایشو ہوگا، وہ ہم آپ کو وہ آپ خود نہ کمپلین کر سکیں تو ہم آپ کے لیے جو بھی ہو سکا کریں گے۔ تو اس والے سے ویسے ایک دو جگہ کمپلین آئی تھی تو وہ اس کے بعد وہ بھی ان کو سیٹسفائی کر دیا، جیسا کہ صحت کارڈ میں ہے کہ سر درد بخار نزلہ زکام کی دوائی نہیں دی جاتی، او پی ڈی وغیرہ، وہ لوگوں کو کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی کسی کا پتے کی ہے وہ بھی ہوا ہے، پچھلے صحت کارڈ میں بھی علاج ہوئے ہیں میرے حلقے میں بہت زیادہ لوگوں کے، جہاں جہاں ان کے لاکھ 1.5 لاکھ لگنا تھا وہ ایک پیسہ نہیں ان کا لگا۔
اور وہ ان کے علاج ہوئے. اب ان کے جن سے یہاں اب اس دفعہ جو نئے صحت کارڈ آئے ہیں پچھلے والے جنوری میں ختم ہو گئے تھے, وہ بھی ہم نے بہت زیادہ بانٹے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اکراس دی بورڈ خان صاحب نے ہر کسی کو اس میں شامل کیا, اور مجھے لگتا ہے اگلے سال تک پنجاب کے ہر کسی فرد کی جو ہے وہ یہ انشورنس کمپنی میں وہ انشورڈ ہو جائے گا اور اس کا علاج ہوگا. اس کا علاج باقی ہوگا. رہی ویسے عوام بہت زیادہ مطمئن ہے. بس ایک تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے جو مہنگائی کا ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. عوام کو خود سمجھنا چاہیے. ہم بھی جانتے ہیں ہمارے گھر بھی اسی طرح نارمل گھرانے ہمارے کوئی پیچھے ملے نہیں چل رہی. ہم بھی بازار سے چیز لیتے ہیں, ہم بھی اس میں تھوڑا بہت محسوس کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے. لیکن کیا کریں, جب ہمیں انگلینڈ سے, امریکہ سے اور یو اے ای سے کالیں آتی ہیں کہ یہاں پہ تو مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے, جو 2 روپے کی چیز تھی یا 2 درہم کی تھی یا 2 ریال کی تھی یا 1 پاؤنڈ کی تھی, وہ ڈبل ہو چکی ہیں, ٹرپل ہو چکی ہیں. تو وہ لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. ہمارے اس لحاظ سے اس پرسنٹیج سے ابھی بھی نہیں مہنگائی ہوئی جو کہ باہر کے ملکوں میں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اس معاملے میں بھی سرخرو کرے گا. ان کی کوشش یہ پچھلے اب اومیکرون کے دوران اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, حالانکہ ہر تقریباً 70% لوگوں کے گلے خراب ہوئے, بخار ہوا, لیکن انہوں نے اس کو اسی طرح ٹیکل کیا. انشاءاللہ مہنگائی کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہمت توفیق دے, وہ سرخرو ہو جائیں گے. باقی ہمارے ایم پی اے ایم این اے وغیرہ ان میں کوئی شک نہیں, عوام کا بالکل کام کر رہے ہیں, اور اس طرح ہم نے کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا. جی سرفراز صاحب, میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا. جی آپ کوئی بات کرنا چاہتے سر, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ حکومت نے جو ہر بندے کو صحت کارڈ دیا ہے, یہ مغل صاحب نے کہا ہے وہ شاید سیونگ ہوگا. میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اگر میری آواز پہنچے کہ جہاں پر 10 لاکھ کا ہم نے عمران خان صاحب نے کارڈ جاری کیا ہے, وہاں پہ اگر ہر شہری کو وہی صحت کارڈ جو پی ٹی آئی کے کلر والا مل جائے, جینون صحت کارڈ, تو اس سے یہ ہوگا کہ کئی جو ہمارے گلی محلوں میں سادہ لوگ ہیں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ صحت کارڈ ہے. وہ اب میرے علاقے میں یہ پوزیشن ہے کہ کافی لوگ جن کو میں نے کارڈ دیے ہیں اور جن کو نہیں دیے وہ آ جاتے ہیں. میں ان کو تسلی دیتا ہوں کہ بھائی جان آپ کا علاج اس میں ہوگا, اس میں آئی ڈی کارڈ میں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں وہ کارڈ دو جو آپ نے فلاں کو دیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ 100 یا 50 کا یا 150 کا کارڈ ہے حکومت, اس میں بھی جہاں پہ 10 لاکھ کا کارڈ ہے وہاں پہ اگر تھوڑا سا یہ بھی ہو, اور اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ ہر جی کی حال چال ہے, میں کرنا نکال بیک عمران خان کا پیغام جائے گا, اور جب وہ جیب سے نکالے گا تو اس کو عمران خان یاد آئے گا کہ یہ وہ واحد عمران خان ہے کہ جس نے ہمیں بغیر ہماری ڈیمانڈ کے ہمیں گھر میں صحت کارڈ دیا. ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں, سب کے پاس صحت کارڈ ہے. تو اس وجہ سے میری یہ تجویز ہے, اگر پہنچے تو حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ہر کسی کو وہی پرنٹنگ والا صحت کارڈ دیں. ایک تو ان کی تسلی ہو جائے گی, اور دوسرا وہ جو خان صاحب کا اتنا بڑا ویژن ہے اس کو جو تقویت ملے گی, اور یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ آگے کام بھی آئے گا یہ چیز. سرفراز صاحب, آپ ہی مجھے سوال کا جواب دیجئے, کیا یہ جو صحت سہولت کارڈ ہے یہ لال ویلی سے زیادہ کارڈ جاری ہوئے ہیں, کیا باقی ایم پی اے ایم این اے کہاں ہیں سر؟ یہ لال ویلی نے ٹھیکہ ٹھہرایا ہوا ہے سر, یہ لال ویلی کارڈ جاری کر رہی ہے. دیکھیں, میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لال ویلی سے جو کارڈ جاری ہوئے ہیں انہوں نے مثال ایسی قائم کر دی ہے کہ اب ہر گلی محلے سے, ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ کارڈ دو بھائی. اب مجھے کئی وہ جو کاپیاں دے کے جاتے ہیں وہ کہتی ہیں اب لال ویلی سے ہم کارڈ لینے جائیں گے. میں نے کہا نہیں ہے بھائی, میں نے آپ کا نام دے دیا ہے. مطلب لال ویلی برانڈ بن چکا ہے کہ کوئی خدمت کا کام ہو وہ لال ویلی, کوئی عوامی مفاد میں کام ہو تو لال ویلی. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لال ویلی کو شاد اور آباد رکھے, اور ہمارے لیڈروں کو بھی اسی طرح شاد آباد رکھے, اور اسی طرح جو عوام کی وہ دعائیں لیتے رہیں. شفیق صاحب, آپ صحت کارڈ کے حوالے سے
30 सेकंड में आपने बात खत्म करनी है। सर सेहत का जी शौकत मुगल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मैं शफीक साहब से मुझे लेने दे रहा। जी मुझे जरा कोई आवाज का इशू बन गया, मुझे अब आवाज नहीं आ रही, अब मेरी आवाज आप तक शायद पहुंच रही हो। जी शफीक साहब आपकी आवाज आ रही है। अपना जी सर, सेहत कार्ड की आपने बात की है। सेहत कार्ड के असल मसला ये है कि ये इसको लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है। इस वही बात है कि इस पे लोगों को एतमाद नहीं आ रहा। अगर वो सबको मिल जाए सेहत कार्ड तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक चीज होगी जेनवन जेब में, तो उनको पता होगा ये हमारे पास सेहत कार्ड है। और कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि भाई वो यही कहते हैं कि हम अस्पताल गए हैं जी, वो हमारा टेस्ट हुआ है तो हमने हमसे पैसे लिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग के टेस्ट वगैरह या जो चीज है वो तो आपके मतलब अमाउंट वो लगेगी। ये इस पे लिखा हुआ है कि ये दाखिले की सूरत में अगर कोई बड़ा मसला है तो ये उस पे आपका इस्तेमाल होगा। और ये बहुत बड़ी शफीक साहब माजरत के साथ आपका छोटा इलाज भी हो सकता है। अभी जो कार्ड जारी हुए हैं छोटा मोटा इलाज भी हो सकता है। मैं कल जिस शख्स को मैंने कार्ड दिया है सरफराज साहब शकील साहब, वो शख्स अपना कार्ड लेके गया, यकीन माने जी वो कह रहा था कि मैं 10 दिन से बीमार हूँ, आपने मुझे कार्ड दिया है, मैंने जाके इलाज करवाया, दूसरे दिन मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में आ गया। या तो उसने बोला कि या तो कार्ड में शिफा थी या पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इस कार्ड पे इलाज कराया, मैं ठीक हो गया। मैंने कहा लाल वेली को दवाइयां दे। मतलब हॉस्पिटल में जो भी ना एडमिट होगा तो वो तो जितना भी अखराजात है, छोटी बीमारी है बड़ी बीमारी है, वो तो ज़ाहिर बात है सेहत कार्ड के ऊपर होगी ना। मतलब उसके लिए मतलब एडमिट होना जरूरी है ना, वो मतलब जो उस पे लिखा हुआ है तो ठीक है। मतलब कम अज कम ये है कि जो गरीब लोग थे जो इस मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने इलाज को, उनके लिए देखें ये मतलब बहुत एक बड़ी सहूलत है, ये बहुत बड़ा काम है। अगर ये सोचा जाए तो ये पाकिस्तान में पहली मतलब सेहत के हवाले से ये बहुत बड़ा काम हुआ है, ठीक है। तो शफीक भाई मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। सेहत है तो जिंदगी है। मुगल साहब एक आखिरी बात करूंगा। जी करे वो मुझे याद आ गई है सेहत कार्ड के हवाले से। तो मैं एक जगह पे बैठा हुआ तो इसी तरह बातें चल पड़ी, तो एक कहता है, बंदा कहता है कि एक वेस्टेज की खातून थी, तो उसका खामद बीमार हो गया, तो इधर जो हमारे रावल रोड पे कार्डियोलॉजी अस्पताल है इधर लेके आए। तो उन्होंने उससे कहा कि आपके पास जो है ना 2.25 लाख हैं, वो जमा कराएं, हमने स्टंट डालना है। तो वो खातून गरीब सी थी, तो वो कहती है कि भाई मैं किधर से लाऊंगी ये भी इतने पैसे, तो ना कोई देने वाला। अच्छा, उसके पर्स में जो ना वो सेहत कार्ड पड़ा हुआ था, तो वो ऐसे ही निकालती है, तो उससे डर डर के कहती है, जो क्लर्क था वहां पे बैठा हुआ, उससे कहती है पुत्र ये सेहत कार्ड ए तक ना मेरे को लै। वो कहता है माई जी देओ ना जी, क्यों है वैसा, ले आओ ना जी। उसने उसी वक्त वो उसी में से इलाज किया, और मुझे उसने बाय गॉड उस बंदे ने बताया कि वो माई उधर खड़े होकर अस्पताल में कहते हैं या अल्लाह इमरान खान तेरा भला होवे, अल्लाह तेनू जिंदगी देवे, तू मेरे खामन दी जान बचाई, मेरे खामद की जान बचाई। यही दुआएं जो है 2023 भी इमरान खान का है। ये लोग इंशाल्लाह खोल के ये बातें सुन ले, लाइफ ऑनियर है कि आने वाला वक्त 2023 भी इमरान खान का है। शकील मुगल साहब 30 सेकंड आपके पास है, आपने कोई पैगाम देना है तो दे लें, प्रोग्राम मेरा वक्त खत्म हो गया है। जी बिल्कुल शौकत मुगल साहब, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ शकील मुगल साहब के कोई इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। शफीक साहब ने, सरफराज साहब ने, शकील साहब ने कहा है कि महंगाई का है, महंगाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है। आप समझें, मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप समझें कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई है। ये महंगाई आई क्यों है, किस वजह से महंगाई हुई? ये सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह पाक की तरफ से जो कोरोना आया, कोरोना की वजह से जो हमारी सप्लाई बंद हो गई, जो कई चीज़ें रुक गई, उस वजह से ये महंगाई हुई। महंगाई से घबराना नहीं है। इमरान खान ने आज भी वादा किया है कि मैं आपको इंशाल्लाह मजीद ऐसी सब्सिडी दूंगा कि आप याद रखेंगे। इसलिए आप इमरान खान का साथ ना छोड़िए।
جتنے میرے مہمان تھے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.